درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیلیوں کو لے کر فرعون کے ظلم سے ان بنو اسرائیلیوں کو لیے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ دریا جسے دریائے قلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ دریا سامنے آیا تو بنو اسرائیلیوں نے کہا کہ اب تو ہم خطرے میں پڑ گئے، سامنے دریا ہے، پانی بالکل بھرا پڑا ہے اور پیچھے فرعون کی پوری فوج ہے، اب ہم جائیں تو کدھر جائیں، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا، ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھاوے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کے ذریعے سے دریا کے پانی پر ماریے اور دریا آپ کو راستہ دے گا اور آپ اس راستے سے پوری بنو اسرائیلیوں کے ساتھ آرام سے پار ہو جاویں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کا استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1-2 راستے نہیں بلکہ 12 راستے، ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں طرف 2 بڑے پہاڑ کھڑے ہیں اور بیچ میں راستہ ہے، نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ وہ سب کے سب اس راستے سے گزر کر پار ہو گئے۔ اور یہ فرعون کی فوج پکڑنے کے لیے یہ بھی دریا کے اندر گھس گئی۔ جب یہ پوری فوج بیچ میں پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیلیوں کے ساتھ اس پار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو ملا دیا، یہ سب کے سب اسی میں ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ عقل میں اس طرح کی باتیں بہت کم سمجھ میں آتی ہے کہ لاٹھی کا استعمال ہو اور پانی پھٹ جائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ راستہ بن جائے، اور 1-2 راستے نہیں 12 کے 12 راستے بن جائیں، یہ ذرا سمجھ سے بالا تر بات ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح کی باتوں کے بارے میں مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب عادت کے خلاف نبی کے ہاتھ پر کوئی کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزہ تھا کہ دریا پر انہوں نے اپنی لاٹھی سے مارا اور دریا کے 12 راستے دکھائی دینے لگے. عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر تصدیق کے لیے پورے بنو اسرائیلیوں کے سامنے یہ معجزہ ظاہر کر دیا کہ اب دیکھ لو، یہ ہونے والا تھا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، نبی کے علاوہ اور یہ کام کوئی کر نہیں سکتا. اللہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے، وہ جو چاہے گا کر دے گا. اس طرح کا عمل اور اس طرح کا کام اپنے نبیوں کی تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے سامنے ایسا ایسا دکھاتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب مکۃ المکرمہ میں بالکل تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم سب دھیرے دھیرے کر کے مدینۃ المنورہ ہجرت کر جاؤ. صحابہ کرام دھیرے دھیرے کر کے مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا اور ہم بھی مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے. ادھر کافروں نے کیا سوچا کہ دین تو یہاں پھیل ہی رہا تھا، اب ان کے صحابہ یہاں سے مدینۃ المنورہ بھی پہنچ چکے ہیں، مدینۃ المنورہ میں بھی دین پھیل جاوے گا اور وہاں ان کا ایک مرکز قائم ہو جاوے گا، اور پھر اتنی بڑی طاقت لے کر یہ ابھریں گے کہ اس وقت ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے سارے کافروں نے یہ سوچ کر ایک میٹنگ بلائی کہ اب محمد کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پھر جب ان کی طاقت بن جاوے گی تو ہم اس کے سامنے کچھ کر نہیں پائیں گے. خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک میٹنگ ہال تھا دار الندوہ کے نام سے. آج کل اس ہال کو باب الزیادات کے اندر لے لیا گیا ہے، وہ حرم شریف کا حصہ بن گیا ہے. اس میٹنگ ہال میں بڑے بڑے کافروں کو جمع کیا. ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، عتبہ ابن ابی شیبہ، اس طرح کے لوگ جمع ہوئے کہ آخر محمد کے بارے میں کیا کیا جائے. ایک ابلیس بھی اپنی شکل و صورت بدل کر اس میٹنگ کے اندر حاضر ہوا. دروازے پر آیا، لوگوں نے دیکھا، محسوس یہ ہوا کہ یہ تو مکے کا لگ نہیں رہا ہے، آخر یہ آیا کہاں سے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اس ابلیس نے بتایا کہ میں نجد سے آ رہا ہوں، میں نے سنا کہ یہاں محمد کے بارے میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے تو میں بھی یہاں حاضر ہوا تاکہ اپنے طور پر اچھے مشورے سے آپ کو نوازوں. لوگوں نے کہا کہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے، آپ اندر تشریف لائیے. وہ ابلیس اندر تشریف لائے. مشورے شروع ہوئے. ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرو، زنجیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑ دو، اور جکڑنے کے بعد ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دو. چند دنوں کے اندر خود بخود وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انتقال کر جائے. وہ ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ مت کیجیے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب مرنے کی خبر مدینے میں ان کے اصحاب کو پہنچے گی
وہاں وہ طاقت مضبوط کر لیں گے اور پھر مکمل طریقے پر آپ لوگوں پر حملہ کریں گے، آپ اس کا جواب نہیں دے پائیے گا، اس لیے ایسا کام نہ کریں۔ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان کو مکۃ المکرمہ سے نکال دو، باہر چاہے جو کریں، ہم لوگ تو کم از کم سکون سے رہیں گے اور اطمینان سے زندگی بسر کریں گے، نہ ان کو دیکھیں گے، نہ ان کے دین کو دیکھیں گے، نہ یہ خلجان ہمارے دلوں کے اندر آئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں سے تعلق کو ختم کرا رہے ہیں، ان کو نکال دو مکے سے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بھی مشورہ صحیح نہیں ہے، ان کو نکال دو گے، اپنی طاقت کو یہ مجبور کریں، اپنی طاقت کو یہ مضبوط کریں گے اور پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تم بھی اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا بھی ایک مشورہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہر قوم سے اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو جمع کرو اور پوری ایک جماعت بناؤ، اور جماعت بنانے کے بعد بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو۔ اب جب وہ شہید ہو جاویں گے تو مسئلہ یہ آئے گا کہ ان کا بدلہ لیا جائے جان کے بدلے میں جان، تو یہ تو لینا مشکل ہوگا، اس لیے کہ کوئی ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا، بلکہ ہر قبیلے سے لوگ موجود ہیں، کتنے سے یہ قصاص لیتے رہیں گے اور جان کا بدلہ لیتے رہیں گے، یہ تو ہو نہیں سکے گا۔ لا محالہ مسئلہ یہاں تک پہنچے گا کہ ان کا فدیہ دے دیا جاوے، تو فدیہ دینا ہم لوگوں کے لیے آسان ہو، 100 اونٹ دے دیں گے، کام ختم، لیکن ان کی زندگی تو ختم ہو جاوے گی۔ ابلیس نے کہا کہ یہ مشورہ سب سے اچھا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ رات جب ہوئی، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پورے طریقے پر گھیر لیا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار یا اس طرح کے کوئی اوزار ہر ایک کے ہاتھ میں تھا، اور پورے طریقے پر نبی اکرم کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے بارے میں ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے مدینۃ المنورہ نکل جائیے۔ اب جائیں تو کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کا طریقہ سمجھایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر رکھیے اور آپ اپنی مٹھی کے اندر مٹی لیجئے، اور مٹی لینے کے بعد ہر ایک کے سر پر ڈالتے چلے جائیے اور اطمینان کے ساتھ آپ گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سارے دشمنان تلوار لیے، سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھایا اور ہر ایک کے سر پر ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ کسی کو نظر نہیں آیا کہ جانے والا کون تھا کون نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر گئے تو ایک شخص ادھر سے آیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، آج ان کی زندگی ختم ہے، ان کا کام ہم لوگ تمام کر ڈالیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ تم محمد کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، محمد اس گھر کے اندر نہیں ہے، وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ یہ سب کے سامنے سے گزر کر چلے جانا اور کسی کو نظر نہ آنا، کسی کی آہٹ بھی نہ لگنا، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عمل کو
اور اس طرح کے کام کو اپنے نبی کی نبوت پر تصدیق کے لیے امت کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تاکہ تم لوگ مان لو کہ یہ دوسرا شخص نہیں دکھا سکتا یہ عمل، بلکہ وہی شخص دکھا سکتا ہے جسے ہم نے نبوت سے سرفراز کیا، اور دوسرا شخص اس کا لائق نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یاد کرو، قرآن کریم نے فرمایا کہ سارے کافر آپ کے ساتھ فریب کرنے جا رہے تھے، یا تو آپ کو قید میں ڈال دیتے، یا پھر آپ کو قتل کر دیتے، یا آپ کو مکے سے نکال دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا، وہ تکتے ہی رہ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اچھے طریقے پر پار ہو گئے۔ اس طرح کے عمل کو تفسیر کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 تھی، کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ پہاڑی کے پیچھے سے جب کافر صحابہ کے سامنے آئے تو اولاً صحابہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کافروں کا طاقت اور ان کے ساتھ لڑنا یہ کیسے ہوئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جیتنے کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ 1000 ہوں یا 2000 ہوں، ہم تو بہرحال اس میدان کو جیتیں گے۔ قرآن کریم بہت اچھی طرح اس مضمون کو نقل کرتا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وفئۃ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ جب کافروں کی نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پڑی تو وہ جو 313 تھے، ان کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اور ڈبل دکھا دیا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، جتنے تھے ان کا اور ڈبل دکھایا۔ اس طریقے پر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو کافروں کے دل میں ایک رعب بیٹھ گیا اور دہشت بیٹھ گئی، اور پھر خوف طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی طاقت اور ان کی قوت ٹوٹتی ہوئی چلی گئی۔ اور اس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے 1000 پر صرف 313 غالب آ گئے۔ یہ آدمی کا ڈبل دکھنا، ترپل دکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر معجزہ کو ظاہر کیا، تاکہ صحابہ کو اور کافروں کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ورنہ ایک آدمی 3 گنا کیسے دکھ رہا ہے۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اس غزوے میں حاضر نہ ہوا۔ سارے کے سارے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ناتمام کرنے کے لیے اس غزوے کے اندر حاضر ہو گئے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد یہ پوچھا کہ اس جنگ کو کیسے لڑا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں جب اس طرح کی جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ گاؤں کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں، اور اس کے بیچ میں رہ کر ہم لوگ لڑائی لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کو کھدوا دیا چاروں طرف،
کافر خندق کے اس پار نہایت ہی کافی تعداد میں، بس اب اور تب کی زندگی لگی ہوئی تھی کہ وہ اگر حملہ کر دیں تو سارے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ 20 دنوں تک پورے کافروں نے مدینے کو گھیرے میں لیے رکھا، مکمل 20 دنوں تک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیج دی، نہایت ہی تیز، ان کے سامان ہواؤں میں اڑنے لگے۔ چولہے پر جو پتیلیاں بیٹھاتے تھے کھانا بنانے کے لیے، وہ پتیلیاں نیچے آنے لگی۔ اتنی تیز ہوا کہ ہر ایک کو ٹھنڈ لگنے لگی، وہ پریشان ہو گئے، اور پھر وہاں رہنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی نبی کے سامنے دکھاتا ہے، جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، بنو اسرائیلیوں کے سامنے کیا کہ تم مارو اپنے لاٹھی کو اس دریا پر، دریا کا پانی پھٹے گا اور تمہارے لیے راستے طے ہو جائیں گے۔ جلالین کی ایک شرح ہے، جمالین، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف یہ امکان کی بات نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کر کے دکھاتا ہے۔ 1934 کے اندر بہار کے اطراف میں، خود پٹنہ کے اندر نہایت عجیب طریقے کا زلزلہ آیا۔ گنگا جس کا پانی خشک ہوتے ہوئے آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا، تفسیر ماجدی کے اندر لکھا ہے کہ زمین اس طریقے پر پھٹی کہ گنگا کا سارا پانی زمین کے اندر چلا گیا۔ 5 سے 6 منٹ تک لوگ دیکھتے رہے کہ پانی گنگا کا پورے طریقے پر غائب ہے اور گنگا خشک پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا دکھاتا ہے، جسے کہتے ہیں معجزہ، اور امت اس معجزے کو دیکھ کر نبی کو نبی مان لیتی ہے اور پھر اس پر ایمان لاتی ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ بڑا مشہور ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے دین کو لے کر چلے اور دعوت دینی شروع کی، بلکہ یہاں تک نوبت آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو بت تھے ان بتوں کو توڑ دیا۔ تو اس وقت کا بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ آگ جلاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دو۔ آگ جلائی گئی۔ اس آگ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ اگر گزرتا تھا تو جل کر اس آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لے جایا گیا، سیدھے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، جو بڑے بڑے فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ میں اس آگ کو بجھا دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پیچھے جائیے۔ حضرت اجرائیل گئے، انہوں نے کہا ابراہیم بتائیے میں اس آگ کا بٹن دبا دوں؟ کہا کہ آپ بھی پیچھے جائیے۔ میکائیل گئے، فرمایا ابراہیم میں پانی برسا دوں آگ بجھ جائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی ہٹ جائیے۔ اسرافیل گئے،
فرمایا ابراہیم میں سور پھونک دوں آگ بجھ جاوے گی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی ہٹ جائیے، آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ خود آئے ہوئے ہیں یا کسی نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے؟ ان چاروں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہے۔ پھر تم سب پیچھے جاؤ، اللہ سمجھے اور اس کا خلیل دوست سمجھے۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جاؤ۔ دیکھا گیا تھوڑی ہی دیر کے اندر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغیچے کے اندر نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جلنا تو درکنار، ایک بال بھی نہیں ٹوٹا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر کبھی کبھی ایسا عمل دکھاتا ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، تاکہ اس وقت کی امت کو اور اس وقت کی قوم کو یہ سبق مل جائے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، تبھی ایسا کام ہوا، ورنہ تو دوسرا شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آگ کو خطاب کیا تھا کہ اے آگ تم بجھ جاؤ، دنیا کے اندر اس وقت جہاں کہیں آگ جل رہی تھی ساری آگ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بجھ گئی۔ سب نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا بجھنے کا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حکم ہو، اس لیے آگ نے اپنا کام فی الحال بند کر دیا تھا۔ وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر انہیں منا کی طرف چلے۔ کہا بیٹے میری رائے یہ بن رہی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، ایسے ہی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس میں دیر کیا، آپ اپنے حکم پر عمل کیجئے، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام منا کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھری تھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو الٹے چہرہ لٹا دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیر ان کے سینے پر رکھ کر اور ایک ہاتھ سے ان کے سر کو پکڑ کر اور آنکھ پر پٹی باندھ کر نہایت ہی تیز چھری کو ان کی گردن پر چلانا شروع کیا، لیکن چھری نے ان کی گردن کو بال تک نہیں کاٹا۔ آپ کہیں گے چھری تیز نہیں تھی، اسماعیل کو ہٹانے کے بعد جنت سے جو میڑھا لایا گیا تھا اس میڑھے کو ذبح کس چھری نے کیا؟ اگر تیز نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نبی کے ہاتھ پر دکھاتا ہے تاکہ پتہ چلے اس قوم کو کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص آدمی اپنا نبی بنایا ہے۔ ہمارا کام ہوگا ان کو نبی مان کر ان کے ہاتھوں پر ایمان لانا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ دکھایا کہ تم اپنی لاٹھی کا استعمال کرو، یہ دریا تمہیں راستہ دے گا، اور پھر ایک راستہ نہیں بلکہ 12 راستے دے گا، اس لیے کہ تمہاری قوم کے اندر ایک قبیلے سے لوگ تعلق نہیں رکھتے ہیں، 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر قبیلے سے کہنا کہ الگ الگ راستے سے تم پار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور سارے کے سارے فرعون کے ظلم سے بچ کر نکل گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں کو اسی دریائے قلزم کے اندر ہلاک کر دیا، ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں تم دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ پوری قوم ڈوب رہی تھی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب یہ پورے طریقے پر فرعون کے ظلم سے بچ کر پار ہو گئے، اطمینان و سکون کی زندگی مل گئی، تو ان بنو اسرائیلیوں نے موسیٰ سے عرض کیا
کہ اب کوئی شریعت اور کوئی دین ہونا چاہیے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اب کوئی دین ہونا چاہیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، 40 رات گزارو یہاں۔ 40 رات گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت دیا کہ یہ کتاب لے جاؤ، اور اس کے مطابق پورے بنو اسرائیل اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے، اسی کے مطابق سب کو چلنا ہوگا۔ ادھر جب بنو اسرائیلیوں کو چھوڑ کر گئے کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جسے سامری کہا جاتا ہے۔ 16ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ وہ کیا کیا؟ ایک بچڑا تیار کیا، پتلا، اور جبریل علیہ السلام جب گھوڑے سے آ رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پر پڑی تھی وہاں سے مٹی کو لیا اور اس مٹی کو اس پتلے کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس پتلے کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب اس قوم نے دیکھا کہ ارے طاقت تو ساری یہاں ہے۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس بچڑے کی پرستش میں اور پوجا میں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا ارے تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ ہم تو تمہاری شریعت کو لانے کے لیے گئے تھے، تمہارے مذہب کو لانے کے لیے گئے تھے، تمہارے دین کو لانے کے لیے گئے تھے، یہ تم یہاں سے پھر گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 رات کا کہ آپ کو یہاں کوہ طور پر گزارنا ہے، اور ہم اس کے بعد ایک کتاب دیں گے اور اس کتاب کے مطابق پورے بنو اسرائیل اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، پھر بنو اسرائیلیوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب ظالم ہو، ایسا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔